پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کے دماغوں میں اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے نفرت کا کینسر اپنی جڑیں اس قدر مضبوط اور مستحکم کر چکا ہے کہ جیسے ہی اس طبقے کو پاکستان میں کبھی سکون و اطمینان اور مذہبی ہم آہنگی نظر آنے لگتی ہے، یہ کوئی ایک شوشہ ایسا ضرور چھوڑتے ہیں جس سے فساد کی آگ بھڑک اٹھے اور مسلمانوں کو اپنے دین کی اساس ڈوبتی ہوئی محسوس ہونے لگے۔ یہ طبقہ ہر شعبہ زندگی میں موجود ہے، ہر سیاسی پارٹی کے اہم مشاورتی گروپوں میں ان کی نمائندگی ہے، یہاں تک کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کے ادوار میں یہ طبقہ وزارتوں میں نظر آتا ہے۔ خاص طور پر انسانی حقوق یا بہبود نصفہ جیسی وزارتیں ان کے ٹھکانے ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ وزارت اطلاعات اور تعلیم پر بھی براجمان ہوتے ہیں تاکہ جس نفرت کا تیر انسانی حقوق کے نام پر چھوڑا گیا ہے اسے مزید زہر میں ڈبو کر لوگوں کو مشتعل کیا جائے۔ یوں تو یہ طبقہ خود کو سیکولر یا لبرل کہتا ہے، یعنی جن کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اسلام کے علاوہ پاکستانی سیکولر اور لبرل طبقے کی ہر مذہب سے محبت واضح نظر آتی ہے۔ انہیں ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی اچھی لگتی ہے اور یہ عیسائیوں کی کرسمس اور ویلنٹائن ڈے دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے رمضان کی آمد سے پہلے ان کے چہرے اتر جاتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کی آمد پر یہ لوگ بکروں کی تصویریں لگا کر ان کے ذبح کرنے کو ظلم بتاتے ہیں، حالانکہ مسلمان جو دنیا کا 24% ہیں وہ 365 دنوں میں صرف ایک دن قربانی کرتے ہیں، جبکہ باقی دنیا کی 75% آبادی کا عالم یہ ہے کہ وہ 1960 میں 70 ملین ٹن گوشت کھاتی تھی اور اب 300 ملین ٹن گوشت کھاتی ہے۔ یہ سیکولر لبرل پوپ کی ویٹیکن سٹی میں خصوصی زیارت، ہندوؤں کے کمبھ میلے، مہا شیوراتری اور امرناتھ یاترا پر کروڑوں لوگوں کے جانے کو برا نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کے حج اور عمرے پر ان کی گز بھر لمبی زبانیں کھل جاتی ہیں۔ یہ حج اور عمرے کو پیسے کا ضیاع کہتے ہیں اور دنیا بھر کی ٹورزم انڈسٹری جس میں شراب و شباب مرکزی نقطہ ہے اسے معاشی ترقی کا زینہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے انہیں سیکولر لبرل کہنا سیکولرزم اور لبرلزم کی توہین ہے۔ دراصل یہ منافق اور پرلے درجے کے متعصب ہیں، یہ صرف اور صرف اسلام دشمن ہیں اور ان کی خصوصی پہچان پاکستان کے قیام اور اس کے نظریے سے بغض و نفرت ہے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 3323 کلومیٹر بارڈر کو مٹا کر بھاگتے ہوئے ہندوتوا کا گیروی پرچم اٹھا لیں۔ انہوں نے پاکستان کے پہلے 25 سالوں میں مشرقی پاکستان میں اپنی دانست میں بھارتی فوج کی مدد سے ایک کامیاب کوشش کی تھی، لیکن اس وقت ان کی ناکامی کی انتہا نہ رہی جب بنگالی مسلمانوں کو ملیچ، غلیظ، ناپاک قرار دے کر علیحدہ کیا گیا۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان 4096 کلومیٹر بارڈر پر باڑ لگا دی گئی۔ جس دن سے متعصب راشٹریہ سیوک سنگھ اور وشو ہندو پریشد کی کوکھ سے جنم لینے والی سیاسی پارٹی بی جے پی نے بھارت میں کامیابی حاصل کرنا شروع کی ہے اور وہاں بسنے والی اقلیتوں خصوصاً 23 کروڑ مسلمانوں کی زندگیاں اذیت بننا شروع ہوئی ہیں۔ پاکستان کے اس اسلام دشمن سیکولر منافقین طبقے کی رات کی نیندیں اور دن کا چین تباہ ہو گیا ہے۔ وہ تو ساری زندگی مسلمانوں کو ظالم اور بے رحم بتاتے آئے تھے، یہ مظلوم کیسے دکھائی دینے لگے؟ انہوں نے پاکستان اور عالمی برادری میں اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے پاکستان میں موجود اقلیتوں کے بارے میں بے بنیاد افسانے گھڑنے شروع کیے۔ عالمی این جی اوز اور لوکل این جی اوز نے مل کر ایسی کہانیاں تخلیق کیں، ایسی رپورٹیں تیار کیں جس سے یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے بھارت سے بھی زیادہ خطرناک ملک ہے۔ محمد بن قاسم کے برِ صغیر میں آنے سے لے کر آج تک لوگوں کے مسلمان ہونے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ متعصب ترین ہندو مورخ اور بدترین مغربی مصنف نے بھی کبھی ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ الزام نہیں لگایا کہ قطب الدین ایبک سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کبھی کسی مسلمان بادشاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کیا ہو۔ ہندو اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلمان بادشاہوں کے دربار میں وزیر اور سپہ سالار تک رہے ہیں۔ 25 جون 2016 کو تخت دہلی پر قطب الدین ایبک کی سرفرازی سے لے کر 26 مئی 2014 کو نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے تک 800 سالوں میں کسی نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان بنانے کا غلیظ پروپیگنڈا نہیں کیا، لیکن جیسے ہی دنیا کے سامنے بھارت اور ہندوؤں کا وہ متعصب اور خوفناک چہرہ سامنے آیا جس میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا تھا، تو فوراً پاکستان میں موجود یہ اسلام دشمن سیکولر منافقین ایک دم اپنے کام میں لگ گئے۔ این جی اوز، سول سوسائٹی اور مغربی سفارت خانوں کے پیسوں پر پلنے والے تھنک ٹینکوں نے ایک اہم مہم شروع کر دی کہ پاکستان میں ہندو لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ انگریزی اخبارات اور رسائل میں موجود اس طبقے نے ان رپورٹوں کو مغرب تک پہنچایا اور پاکستانی سیاسی پارٹیوں میں گھسے ہوئے اسلام دشمن سیکولر سیاستدانوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور یوں 24 نومبر 2016 کو وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی سربراہی میں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا جس کا نام تھا کرمنل لا
प्रोटेक्शन ऑफ मिनॉरिटीज एक्ट। इस कानून के तहत कोई शख्स 18 साल की उम्र से पहले इस्लाम कबूल नहीं कर सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसके मुसलमान होने को किसी भी किस्म की कानूनी हैसियत ना होती। 18 साल की उम्र के बाद अगर कोई शख्स मुसलमान होना चाहे तो वो सेशंस जज को एक दरख्वास्त देगा जो 7 दिन के अंदर उसे बुलाएगा और फिर उसे समझाने बुझाने के लिए उसके साबिका मजहब के हिंदू पंडितों वगैरह को बुलाएगा। और अगर ये तरीका कारगर हो गया तो उसके मुसलमान होने को किसी तबलीग या मुआशरती दबाव, जिसमें उसके वालिदैन का दबाव भी शामिल हो सकता है, समझा जाएगा। यानी अगर वालिदैन मुसलमान हो जाएं और वो अपने बच्चों को भी कलेमा पढ़वा दें तो फिर इस कानून के तहत ऐसे वालिदैन को भी 5 से 10 साल तक सजा हो सकती है। इस बिल के मंजूर होते ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक तूफान उठ खड़ा हुआ। 5 दिसंबर 2016 को तमाम तबकात पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा वफ्द अब्दुल कय्यूम सोमरो, खुसूसी मुआविन बराए वज़ीर आला को मिला और पीपल्स पार्टी ने एकदम राह फरार इख्तियार कर ली। वज़ीर आला कायम अली शाह ने गवर्नर सिंध जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को खत तहरीर किया कि असेंबली से पास शुदा इस बिल पर दस्तखत ना करे बल्कि एतराज लगाकर वापस भेज दे। 3 साल की खामोशी के बाद नौजवान वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एक बार फिर 8 अक्टूबर 2019 को थोड़ी तब्दीलियों के साथ इस बिल को दोबारा असेंबली में पेश किया, जिसे असेंबली ने मुस्तरद कर दिया। सिंध असेंबली से मुस्तरद करता इस बिल और इससे मुतालिका मामलात को इमरान खान साहिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी की अंगेखत पर इसे मरकज़ी सतह पर असर नौ जिंदा करने के लिए 21 नवंबर 2019 को सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में 21 अरकान पार्लियामेंट की एक कमेटी बनाई जिसका नाम है प्रोटेक्ट मिनॉरिटीज़ फ्राम फोर्स कन्वर्जन। अक़लियतों को जबरी मजहब की तब्दीली से तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी जारी है।